یہ ہمارے پاس ایک وی این موجود ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب اس وی این کے بعد دوسری جو بڑی چیز ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل بڑے دیے۔ پاکستان جب بنا ہے تو ہمیں زیادہ احساس نہیں تھا، حالانکہ قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں آزادی کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس بے شمار وسائل چھپے بیٹھے ہیں، ان وسائل کو استعمال کرنا ہے، ان کی معلومات حاصل کرنا، یہ آئندہ کی جنریشنیں کریں گی، آپ اب اسے کریں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے جغرافیائی معاملے وہ بھی بے لاجواب ہے، یہ ایک سینٹر میں ہے، ایک قسم کا چوک ہے بہت بڑا۔ اب سارے ممالک جو ہیں سی پیک کا حوالہ آپ دیکھ لیں، اس سال اس کا ذکر ہوا ہے، در اس میں بہت سے ممالک شامل ہونے کے لیے تیار۔ پھر وسائل آپ کے پاس، معدنی وسائل آپ کے پاس ہیں، آب و ہوا ہر قسم موجود ہے، بہترین زمین موجود ہے جس میں آپ چیزیں کاشت کرتے ہیں، سارے آگے بڑھنے کے سارے مواقع ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس معمولی پھل بھی نہیں ہوتے تھے، سب چیزیں امپورٹ ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب موسم بھی، اب موسم کے قطع نظر یعنی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، گوشت ہے، بے شمار چیزیں ہیں کھانے پینے کی ہیں۔ پاکستان کے اندر بہتات ہے، جن کی نہیں ہے وہ ہم باہر سے منگوا بھی لیتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو یہ وسائل معدنی اور قدرتی ہیں یہ بھرپور ہیں۔ یہ دوسرا ایک فیکٹر ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے اگر ایمانداری کے ساتھ ہم یہ کام کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ڈھانچے بھی قائم کر لیے ہیں، آئینی ڈھانچہ بھی ہے، کاروباری ڈھانچہ ہے۔ پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس تو کاروبار کرنے والے ماہرین نہیں تھے، لوگ ہی نہیں تھے، بازار ہی نہیں تھے۔ اب تو آپ دیکھیں پاکستان کے 12 یا 13 بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ دنیا کے شہروں کا مقابلہ کرتے ہیں، بے شمار کو ہے کہ چیزیں بڑی، یہ مانا کہ ان بازاروں میں بات کر قیمتوں کے معاملے میں، کوالٹی کے معاملے میں بےایمانیاں بھی ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز موجود ہو گئی ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر تیسری بات جو ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر جو ہے خصوصیت آگے بڑھنے کی بڑی ہے، بس کہ ان کو تعلیم دیں، فنون سکھائیں، ان کے صحیح معنوں میں آپ جاری کریں۔ اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم کے میدان میں، سچی بات ہے۔ قومی جو بجٹ ہے اس کا بہت تھوڑا حصہ ہم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ وعدہ کیا جاتا ہے جی قوم جو سارا سال کماتی ہے اس کا کم از کم 2% حصہ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ ہو، وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ابھی اس میں بہت بڑی، اچھا پاکستان جب بنے ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی، اس کے بعد ڈھاکہ کی یونیورسٹی، لیکن اس کے بعد پھر کئی سال تک 10-12 یونیورسٹیاں تھیں۔ اب بہتات ہو گئی ہے پاکستان میں، میرا خیال 250 سے زیادہ یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اسکول نہ ہونے کے برابر تھے، ایک جال پھیلا ہوا ہے، کالجز بہت تھوڑے تھے، آگے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ سارے صوبے بے شمار وسائل کے ساتھ بھرپور ہیں، مگر صوبائی عصبیت بھی انفارچونیٹلی پوری طرح اس پر ہم قابو نہیں پا سکے، یہ بھی حقیقت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یعنی غلط باتیں اور ایمانداری کی بجائے مطلب جو مطلب بےایمانی اور اس قسم کی چیزیں بہت ہیں، کرپشن کی بڑی بہتات ہوئی ہے، ایک بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اس کو حل کرنے کی اجازت ہے کہ تحریکیں ہمیں چلانی پڑیں گی، بتانا پڑے گا۔ لوگ مطلب برائی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے، پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنے والے سارے موجود ہیں، آپ کے اخبارات، آپ کی کتابیں، آپ کے لیکچر، آپ کی باتیں، آپ کی محفلیں، ہر جگہ ہم اپنی برائیوں کو بھی برمرہ بیان کرتے ہیں۔ کیا مانو اس پہ قابو نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس تحریکیں نہیں ہیں۔ بہت بڑی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ملک کے اندر تحریکیں چلتی ہیں، باقاعدہ گروپ بنتے ہیں جو ایک مقصد کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اندر زیادہ تحریکیں تو سیاسی ہیں، اور سیاست میں تو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، اس کے سوا تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسری اور بہت سی جماعتیں موجود ہیں مگر وہ کمزور ہیں، تو لہٰذا افراحی جماعتیں جو ہیں، بلکہ ایک تو نظریہ یہ ہے بلکہ بعض دنیا کے ممالک ہیں، ان ممالک کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں بھی یہ بہت زیادہ برائیاں تھیں، مگر انہوں نے اپنی سیاسی تحریکوں کو سماجی تحریکوں میں بدل دیا۔ وہ سیاست کے بجائے وہ سماجی تحریکوں کے پیغام کے ذریعے مقابلہ بازی کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اب سیاسی جماعتوں کے جو یعنی ہے سوائے سیاست کے پاور حاصل کرنے کے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے، ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں جن کے سماجی اور یعنی تعمیری پروگراموں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، معمولی سی
باتیں آ جاتی ہیں، لیکن ویسے تو مجموعی اگر آپ کہیں کہ جماعت اے، جماعت بی، جماعت سی یہ کیا کس قسم کا سماج قائم کرنا چاہتی ہے، تو آپ کو میرے خیال میں تسلی بخش جواب نہیں ملے گا۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو ان ممالک کی پیروی کرنی چاہیے جو یورپ کے اور امریکہ میں یہ رہے ہیں کہ شروع میں وہ سیاسی جماعتیں سماجی جماعتیں تھیں، سماجی پروگرام لے کر آگے نکلی۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہو سکتا ہے تبدیلی کا کہ ہماری سیاسی جد و جہد ہے وہ سماجی جد و جہد کی شکل میں آنی چاہیے سامنے، اسی سے بھی اقتدار میں مل جاتا ہے۔ پھر تعلیم کا نظام جو ہے یکساں نہیں ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں، پرائمری کو لے لیں، پرائمری اور یعنی انڈر میٹرک جو تعلیم ہے اس کی بڑی ورائٹیز ہیں، اس کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ آپ بڑے اعلیٰ یعنی درجوں کی جو تعلیم ہے اس میں تو آپ کو ورائٹی چاہیے ہر قسم کی، لیکن جہاں تک 9ویں 10ویں جماعت کا تعلق ہے، ساری قوم، سارے بچے ملک کے سارے حصوں میں یکساں تعلیم کو ان کو ملنی چاہیے۔ پڑھنے لکھنے کی وہ بیسک وہ جو اقدار ہیں ان کے بارے میں وہ ایک ٹھوس ان کے پاس پروگرام۔ پھر یہ ہے کہ تعلیم کے اندر فنون کی بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے کتابیں پڑھنا نہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی فن بھی ہو، آپ کے اندر کوئی ٹیکنالوجی کا فن ہو، یا ڈاکٹری کا فن ہو، یا انجینئرنگ کا فن ہو۔ یہ بے شمار فنون ہے، یہ زمانہ حاضر میں بے شمار نئے فنون آ گئے ہیں۔ تو فن بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کریکٹر بھی ہونا چاہیے، یعنی آپ قابل اعتبار شخصیت بن کر آگے بڑھیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو تعلیم یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام تعلیم ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں ہے کہ آپ الف ب لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو چاہیں کرتے رہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے سے احساس بہت زیادہ ہے۔ یہ میں ایک بات کر دوں کہ اگرچہ ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے مگر احساس ہمارے یہاں بڑا زیادہ ہے، سب یہ محسوس کرتے ہیں، اور بعض بڑے اچھے اسکول بھی قائم ہو گئے ہیں مگر وہ بڑے مہنگے اسکول ہیں۔ یہ حالانکہ میٹرک تک کی تعلیم میرے خیال میں ساری قوم کو یکساں ملنی چاہیے۔ میرے خیال میں دنیا میں جتنی بڑی قومیں ہیں، امریکہ کو لے لیں، امریکہ میں جو ابتدائی تعلیم ہے سارے ملک میں یکساں طور پر وہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بڑی خرابی ہے۔ آدھی سے زیادہ ہمارے بچے تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان میں بڑی ورائٹی موجود ہے، کچھ زیادہ اچھے اسکولوں میں ہیں، کچھ اچھے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں تعلیم کے میدان میں یہ تبدیلی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں صوبائی حکومتوں کے پاس مسائل بھی ہیں، صوبائی حکومتوں میں تعلیم کے وزراء بھی ہیں، صوبائی حکومتوں میں اکثر و بیشتر جو وہاں کے یعنی ناقدین ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے، احساس بھی موجود ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سارے صوبے مل کر کم پرائمری کی حد تک ایک نظام تعلیم قائم کریں، اور سب سے بڑی بات یہ وہ ایسا دور ہوتا ہے عمر کا جس میں آپ اپنے ملک کے بارے میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، ملک کی حیثیت کو بیان کر سکتے ہیں، ملک کے بارے میں، جو ملک کے اندر آگے بڑھنے کی آپ کے بہت سی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارے پاس بین بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لوگ جو ہیں ان کی اچھی نسلیں موجود ہیں، ہمارے پاس اخلاقی نظام بھی ہے، ہمارے ڈھانچے بھی بنے ہوئے ہیں، ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے مسائل پر ہم نے قابو پایا ہے، لیکن بہت سے مسائل باقی رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ملک بنا لیا اور بے شمار مشکلات، بے شمار مایوس کن حالات پیدا ہوئے، لیکن ملک و قوم اب سے نکلتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان پہلے کے نوجوانوں سے مختلف ہیں۔ پہلے نوجوان در شور شرابہ اور اس قسم کی زیادہ چیزیں ہوتی تھیں اور ان کے پاس کوئی یعنی واضح مقصد نہیں تھا۔ اب نوجوانوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں قوم سے، حکومت سے، کہ وسائل ہماری تعلیم کی طرف منعقد کرو، کوئی بڑی قوت بن رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک امید افزا بات ہے۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ ہم بڑے عرصے سے ہمارے پاس بے شمار معاشی، معاشرتی، سیاسی اور جناب تعلیمی مسائل رہے ہیں۔ ان مسائل پر ہم نے قابو پایا ہے، لیکن قابو پانے کی جدوجہد جاری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آگے سے جدوجہد زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک جنریشن کے اندر یا دو جنریشن کے اندر ان مسائل کا بہت سارا بڑا حصہ جو ہے ان پر ہم قابو پا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، پاکستان کے اندر
قائد اعظم کے پیغامات، قائد اعظم کو ماننے والے، پاکستان کی تحریک کے یعنی باتیں جو ہیں وہ بھی یعنی وہ ماننے والے موجود ہیں. تحریک پاکستان کی جو آرزویں تھیں اس کو بار بار ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. اس کی لوگ تائید کرتے ہیں، چاہے اس پر عمل کئی معاملات میں نہیں کرتے. مجھے امید کامل ہے کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ آخر کار ہمیں عین ممکن ہے. ایک دو جنریشن میں آپ دیکھیں گے. مجھے تو امید ہے کہ جو سی پیک جو ایک بڑا یہ بن رہا ہے سارے ملک میں، ایک پورا جال بچھے گا کارخانوں کا، جناب سڑکوں کا، تعلیمی اداروں کا، آگے بھی ہے. یہ زیادہ بچ جائے گا تو وہ منزل ہمارے اور زیادہ قریب آ جائے. مگر یاد رکھیں جد و جہد جاری رہتی ہے.